کہتے ہیں ماں صرف ایک شبد نہیں، ایک احساس ہے۔ آج میں آپ کو اپنی امی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں ماں وہ ہوتی ہے جو خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، جو خود روتی ہے لیکن اپنے بچوں کو مسکرانے کی وجہ بنتی ہے۔ میری امی بھی ایسی ہی تھی، سادھارن کپڑے، تھکے ہوئے ہاتھ، لیکن دل دنیا کا سب سے بڑا۔ مجھے آج بھی یاد ہے صبح کا وہ وقت جب سورج بھی نیند میں ہوتا تھا، لیکن امی تب بھی جاگی ہوتی تھی، ہاتھ میں پرانا جھاڑو، سر پر دوپٹہ باندھ کر وہ گھر سنوارنے لگتی۔ چولہے آنچ جلتی، روٹی کی خوشبو پھیلتی اور میں انندھی آنکھوں سے دیکھتی رہتی کیسے ایک عورت پورے گھر کو جگا دیتی ہے اپنے پیار سے۔ امی کے پاس کبھی گہنے نہیں تھے، نہ مہنگے کپڑے کا شوق، بس ایک شوق تھا ہمیں خوش دیکھنے کا۔ جب کبھی گھر میں پیسے کم ہوتے تو وہ اپنے لیے ساڑی نہیں خریدتی، کہتی مجھے کیا چاہیے، مجھے تو بیٹا تمہاری مسکان چاہیے۔ لیکن ان کے مسکان کے پیچھے چھپے آنسو کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ مجھے یاد ہے برسات کی وہ راتیں جب گھر ٹپکتا تھا اور ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، امی اپنی اوڑھنی میرے اوپر ڈال دیتی تھی اور خود بھیگتی رہتی تھی، کبھی کہتی نہیں، پر ان کے کانپتے ہاتھ سب کہہ جاتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ٹھنڈ سے کانپوں، اس لیے ٹھنڈ میں مسکراتی رہتی تھی۔ جب میں اسکول جانے سے منع کرتی تو وہ غصہ نہیں کرتی، بس دھیرے سے کہتی پڑھ لے بیٹی، تیرا پڑھنا ہی میرا سپنا ہے۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ وہ سپنا تیرتا رہتا تھا کہ ایک دن میں کچھ بن جاؤں، کچھ ایسا کر جاؤں کہ لوگ کہیں دیکھو یہ فلاں کی بیٹی ہے، اس کی امی نے کتنا اچھا پالا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں بیمار پڑی تھی، بخار سے کانپ رہی تھی اور امی پوری رات میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ دوا دیتی، سر سہلاتی اور خود چپکے چپکے روتی تھی تاکہ میں دیکھ نہ لوں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ سوئی ملی اسی کرسی پر، سر دیوار سے ٹکا ہوا، ہاتھ میں میرے ماتھے پر ہی تھا۔ وہ تھکی ہوئی تھی لیکن چین سے تھی کیونکہ ان کی بیٹی ٹھیک تھی۔ پھر وقت بدلا، میں بڑی ہو گئی، اب میں ویست ہو گئی۔ زندگی میں دوست، کام، موبائل، سب کچھ تھا سوائے امی کے پاس بیٹھنے کے وقت کے۔ وہ ہر روز انتظار کرتی کہ شاید آج میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جاؤں، تھوڑا بات کر لوں، پر میں ہر بار کہتی کہ امی بعد میں بات کرتے ہیں اور وہ مسکرا دیتی جیسے ہمیشہ کیا، پر وہ مسکان اب ویسی نہیں تھی۔ ان کے پیچھے اب ایک خاموشی تھی، ایک انتظار تھا۔ میری امی آج بیمار ہے، ان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی چمک ہے، لیکن ان کی مسکان کے پیچھے تھوڑا درد چھپا ہے۔ ماں وہی ہے جنہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا۔ وہ روٹیاں سینکتی تھی، کتابیں پڑھاتی تھیں اور کبھی خود نہیں تھکتی تھی۔ آج میں دیکھتی ہوں وہ تھوڑی تھکی ہوئی ہے، لیکن مجھے دیکھ کر پھر مسکراتی ہے جیسے کہہ رہی ہو سب ٹھیک ہے بیٹا۔ بیمار ہونے کے بعد بھی ان کا پیار ویسا ہی ہے۔ وہ میری خوشیوں کے لیے سوچتی ہے، میری پریشانیوں میں روتی ہے اور ہمیشہ میری طاقت بنتی ہے۔ میں خود کو بہت بھاگیہ شالی مانتی ہوں کیونکہ میری امی جوان ہیں، ان کا پیار ابھی بھی مجھے سنبھالتا ہے، ان کی دعائیں میرے ہر قدم کے پیچھے ہے اور میں ہر روز دعا کرتی ہوں یا رب میری امی کو جلدی ٹھیک کر دے۔ ان کا ہنستا چہرہ، ان کا پیار میری دنیا، میرا طاقت، میرا سب کچھ ہے۔ آئی لو یو امی، آئی لو یو۔ اگر یہ کہانی آپ کو بھی اپنی ماں کی یاد دلاتی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر کے دکھائیے کہ آپ بھی اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں، اور کمنٹ میں اپنی ماں کے بارے میں کچھ بتائیے، مجھے پڑھ کر بہت اچھا لگے گا۔ دھنیہ واد۔